نصیب فرمائے۔ دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع پر آتے ہیں۔ موضوع ہے ہمارا غلطی کا نقصان۔ غلطی کا تو استاد بندہ کرتا ہی رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہے تو غلطی تو کرے گا۔ ایک عام نارمل بندہ، اس کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ الانسان مرکب من الخطائی والنسیان، کہ بندہ بھول کا اور غلطی کا ایک مرکب ہے۔ تو کیا فرمائیں گے آپ، غلطی کا نقصان کیا ہر غلطی کا نقصان ہی ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عربی کا جو جملہ اپنے مشہور ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کہ انسان خطا اور نسیان یعنی بھول کا اور غلطی کا مرکب ہے۔ یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھولتا بھی ہے اور غلطیاں کرتا بھی ہے، لیکن بہتر انسان وہ ہے جو اپنی غلطی سے سیکھے، اس غلطی کو دہرائے نہ۔ تو غلطی کا نقصان تو ہوتا ہے، ابھی نقصان کی ریشو کتنی، اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ بعض اوقات غلطی کا نقصان کم ہوتا ہے، بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے۔ اب کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو جان لے جاتی ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کا واقعہ ہے باب المدینہ کراچی کا ہی، کہ وہ اپنی بلڈنگ میں نیچے جانا تھا، اس نے اب لفٹ کا بٹن دبایا اور کسی سے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ اتنی دیر میں پتہ چلا لفٹ آ گئی ہے اور دروازہ کھلا ہے۔ اس نے باتیں کرتے کرتے لفٹ میں پاؤں رکھ دیا، لفٹ نہیں آئی تھی، وہ دروازہ کھلا۔ غلطی اس نے یہ کی کہ دیکھا نہیں کہ لفٹ آئی کہ نہیں آئی، اور وہ بیچاری نیچے گری، لفٹ کا جو ہول ہوتا ہے، اور جان نکل گئی اس کی۔ اللہ۔ تو اب ٹھیک ہے، مینجمنٹ کی بھی جو غلطی سو ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی ہم کچھ نہ کچھ بچت کر سکتے ہیں، کہ ان کی اگر غلطی تھی کہ کوئی سسٹم میں خرابی ہو گئی تھی کہ لفٹ کا دروازہ کھلا تو صحیح، دو دروازے ہوتے ہیں نا، ایک تو لفٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک اس منزل پر ہوتا ہے۔ اب اس نے بغیر دیکھے پاؤں رکھ دیا، اب وہ تو یہی سمجھی کہ لفٹ آ گئی تو یہ غلطی جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح ایک جہاز کریش ہوا تھا۔ اب جب اس کا سبب پتہ چلایا گیا، انویسٹیگیشن ہوئی، تو پتہ چلا کہ جب جہاز اس پہ تھا، ایئرپورٹ پر تھا، تو جو بھی اس کی وہ مینٹیننس دیکھ بھال ہوتی ہے، صفائی وغیرہ ہوتی ہے، تو جہاز کے پر میں ایک بٹن ہوتا ہے، تو اس کو پش کر کے اس نے ٹیپ لگا دی اور کپڑے سے اس نے صفائی کی۔ اب اس صفائی کے بعد اس نے وہ ٹیپ ہٹا کے بٹن کو فری کرنا ہوتا تھا کہ اس کی حالت پہ واپس چھوڑ دے اس کو۔ اب وہ بھول گیا تھا، تو کریش ہونے کے بعد پتہ چلا وہ بٹن دبا ہوا تھا اور اس کے اوپر جناب وہ ٹیپ لگی ہوئی تھی مضبوط۔ اس کی وجہ سے جہاز کے سسٹم میں ایسی خرابی ہوئی کہ پائلٹ سے پھر سنبھالا نہیں گیا۔ اندر اس کو پتہ تو چل گیا ہی ہوگا کہ کون سا سسٹم کام نہیں کر رہا، لیکن یہ پتہ چلا کہ اس کو بعد میں انویسٹیگیشن کرنے والوں کو۔ اسی طرح ایک اور جہاز کریش ہوا تھا کٹمنڈو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں مشکل ترین لینڈنگ ہوتی ہے۔ حاجی عبدالحبیب نے ذکر کیا تھا اپنا وہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں ان کا سفر نامہ چھپتا ہے، تو نیپال کے حوالے سے سفر نامہ تھا، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ مشکل ترین ایئرپورٹ میں سے ایک ہے۔ تو وہیں پر ایک جہاز پہاڑی سے ٹکرایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پائلٹ نے جو اپنی زمین سے فاصلہ سیٹ کیا ہوا تھا نا، وہ سطح سمندر کے اعتبار سے کیا ہوا تھا۔ تو جو ہی زمین نے آنا تھا اس حساب سے وہ لیول بھی اوپر جانا تھا اور جہاز نے بھی اوپر جانا تھا۔ اب سمندر کے سطح سے مثال کے طور پر اس کی یعنی کہ 11,000 فٹ بلندی ہونی چاہیے تھی، اور جو ہی زمین آئی اس کی بلندی پھر زمین کے اعتبار سے 11,000 ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ زمین بلند ہوتی گئی، جہاز بلند نہیں ہوا، اور ہوا یہ کہ وہ پھر کریش کر گیا اور جتنے مسافر تھے وہ پھر موت سے ہمکنار ہو گئے۔ تو یہ بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ بائکر ہمارے ہاں بہت ہیں، موٹر سائیکل چلانے والے۔ اس میں تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، تو سمجھدار تو سبھی ہیں، لیکن چیک کر لیں،
चेक कर लेंगे कहीं आपकी बाइक की ब्रेक ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर काम नहीं कर रही। बाद औकात होता है कि इंसान कहते हैं कि मैं आगे वाली ब्रेक और वो जो पीछे वाली ब्रेक है दोनों मिलाकर लगा लूंगा तो मोटरसाइकिल रुक जाएगी। और आगे वाली ब्रेक सिर्फ लगाना बाद औकात ज़्यादा खतरनाक होता है कि इंसान जंप कर जाता है खुद आगे। और पीछे वाली ब्रेक इतनी नरम होती है कि सामने से अगर कोई चीज़ आ जाए, कोई बच्चा आ जाता है, कोई बुजुर्ग आ जाता है, या कोई ऐसा मैंने ट्रैफिक के अंदर कोई ऐसी गाड़ी एकदम सामने आ गई, अब अगर आपने ब्रेक लगाई तो वो ब्रेक प्रॉपर लगेगी नहीं और आप टकरा जाएंगे और हो सकता है कि उस एक्सीडेंट में आपकी जान जाती रहे। तो ये वो गलती है, वो बेतवज्जोही है, वो सुस्ती है कि जो जान ले सकती है। तो गलतियां जान भी लेती हैं, घर भी तोड़ती हैं, इंसान के कैरियर भी तबाह करती हैं, इंसान को दर दर की ठोकरें खाने पर भी मजबूर कर देती हैं। और अगर कुछ ऐसी गलती कर दी कि जिसका ताल्लुक अकायद के साथ है तो फिर ईमान भी ले लेती है। ओए होए। तो गलतियां इंसान करता है, लेकिन गलतियां करके उसको दोहराना, पहली मर्तबा बाई चांस गलती होगी। जिस तरह आपने कहा ना कि बाज़ गलतियां जो हम शऊरी तौर पर करते हैं, जानबूझ के करते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हो जाती हैं सही। जिसका शऊर हमें नहीं होता या हम अनजाने में वो गलतियां कर जाते हैं। तो गलती जो भी हो, एक मर्तबा गलती हुई, उस गलती को करेक्ट करना, आइंदा उस गलती से बचना। अब ये हमारे लिए ज़रूरी है कि एक इंसान एक जगह से गुजरता है और वहाँ दलदल है, एक दफ़ा वो पाँव पड़ गया और वो एकदम उसने निकाला और बच गया, दोबारा जब उस पर पाँव रखेगा, ये बाई चांस नहीं है, ये बाई चॉइस है वाह। कि हमने ये गलती दोबारा की। तो ये अब हमारी समझदारी पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि हमने ये गलती दोबारा की। एक दफ़ा कोई गलती की, सामने वाले को गुस्सा आया और घर के अंदर है, अब उसको कोई चीज़ पसंद नहीं है, फिर हमने कुछ कर डाला उसके सामने, कोई भी बात कर ली, तो अब उसको नापसंद हुई, नागवार हुआ, और वो है भी बड़े मनसब पर, हमसे बड़ा भाई है, वालिद हैं, वालिदा हैं, बड़ी बहन है। तो अगर आपने वही गलती अब दोबारा दोहराई और पता है कि इसकी वजह से ये इश्तियाल में आता है, इसकी वजह से इसको गुस्सा आ जाता है, घर का एक उमूमी माहौल है सुकून का वो ख़त्म हो जाता है, एक टेंस की कैफियत आ जाती है, खिंचाव आ जाता है घर के अंदर, तो हम वो गलती ना करें। जी। तो बाज़ औक़ात किसी को टोकने से बाज़ औक़ात मसला हो जाता है। कोई बात कर रहा हो ना, तो कुछ तबीयतें ऐसी होती हैं कि उनको अगर दरमियान में कोई बात शुरू कर दे ना और 10 मिनट भी हम बोलते रहें, तो 11वें मिनट वो वहाँ से बात शुरू कर सकता है अपना दोबारा, ये सलाहियत होती है बाद में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बेचारे कि उनको अगर टोका और 1 मिनट हमने कोई बात की, वो भूल जाएगा कि मैंने बात क्या कर रहा था मैं। और एक जनरल बात यह है कि किसी को अगर आप टोकेंगे वो अपनी बात ही भूल जाएगा। और बाद तो टोकने की गलती भी इतनी करते हैं, अच्छा हाँ आप ये फरमाना चाह रहे हैं, अगर वह पूछ रहे जनाब मैं क्या कहना चाह रहा था, आप ये कहना चाह रहे थे, तो कितना टाइम लगा। अगर खालिद भाई ये बात कहते कि आज मैं घर से जब निकला तो यहाँ देर से पहुंचा, असल में रास्ते में, अच्छा ट्रैफिक जाम थी ना, अब मैंने मेरी सुन तो लें, आप यही तो कहना चाह रहे थे। वो कहे ट्रैफिक जाम का मसला, मेरा टायर पंक्चर हो गया था रास्ते में। इसी तरह एक बादशाह की नाक कटी थी, पुराना वाकया कि वो जो था, एक कोई बुजुर्ग आया उसकी बारगाह दरबार के अंदर, तो बादशाह इसी तरह का रवैया था उसका। अब बुजुर्ग कोई बात करने लगे तो बादशाह कहने लगे नहीं नहीं, उन्होंने मुझे बोलने तो दो। अच्छा बोलें, मुझे पता है आप कोई सच्ची बात नहीं कहेंगे, मैं कसम उठाता हूं कि आप सच्ची बात नहीं कहेंगे। ये कसम वो है जो मुस्तकबिल में खाई गई, फ्यूचर के लिए, और इसका कफारा भी था तोड़ने का मसला। उस बुजुर्ग ने, क्योंकि इसने दावा किया था आप कोई सच्ची बात नहीं करेंगे, उस बुजुर्ग ने कुरान पाक की आयत पढ़ी और कहा कि कफारा अदा कर, कुरान पाक से सच्ची बात किसकी हो सकती है। अल्लाह। तो ये होता है। तो गलतियां हो जाती हैं, गलतियों से सीखना, वो गलती दोबारा ना हो, खुद को दोबारा सूरत हाल के लिए मैनेज कर लेना, ये आज जो मेरी नीयत है और आपकी भी यकीनन बन गई होगी कि हम अपने लिए भी और मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी कुछ इस तरह से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं कि काश कि हम अगर पहले 1000 गलती करते थे तो कुछ तो हम सोचें यार 1000 गलती हम कब तक करते रहेंगे, कुछ तो कम हो। फिर कुछ गलतियां तो ऐसी जो फिल फोर करेक्ट करने की ज़रूरत है।
تو وہ اس کو دہرانا بھی جائز نہیں ہوتا. تو یہ آج تھوڑا سا آؤٹ لائن. مدینہ مدینہ نہیں، بڑا اچھا آپ اس کو لے کر کے چلے ہیں. ایک بات سر میں نے اور بھی عرض کی تھی کہ کیا ہر غلطی کا نقصان ہی ہوتا؟ یہ بھی اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. ہر غلطی کا بندے کو نقصان ہی ہوگا؟ اس کو اس فریز میں بھی بعض اوقات لیا جاتا ہے کہ ایسی غلطی کہ جو آپ کو ایک لیسن جو ہے وہ سکھا گئی ہے، تو یہ بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچیومنٹ میں ایک سمجھ لیں آپ اضافہ ہو گیا کہ دوبارہ آپ وہ نہیں کریں گے. تو اس کانٹیسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ میرے خیال اس میں آپ بھی شامل ہوں میرے ساتھ گفتگو میں. جی آپ کا پوائنٹ آف ویو شاید کسی اور حوالے سے بھی ہو، میں بھی آپ سے بھی انشاءاللہ اس میں لیتا ہوں. مدنی پھول میرے ذہن میں یہ ہے کہ تھی غلطی، کنفرم غلطی، لیکن فائدہ دے گئی. اب اس کو دہرانا کیا غلطی ہے یا نہیں؟ دہرانا تو غلطی ہے یقیناً. اس کی وجہ یہ ہے اور پھر نقصان بھی تو ہوگا سر. ایک ہمارے ہاں ایک ماحول ہے، میں مثال دیتا ہوں دوائی کی. تو اب ہوتا کیا ہے کہ کسی کو کوئی بیماری ہوئی یا کچھ بھی مسئلہ ہوا، کوئی الرجی ہو گئی، کوئی یہاں پر جناب وہ خارش ہو گئی، کوئی داغ بن گیا، کوئی جناب پنسی نکل آئی، کچھ بھی ہو گیا، تو سامنے والا کہے گا وہ جو ہے نا فلاں شخص اس کے بھی یہی ہوا تھا، اس نے فلاں چیز لگائی تھی، آپ بھی وہ لگا لو. اب اس نے لگائی، صحیح، ٹھیک ہے، اس کو بھی آرام آ گیا. اب یہ اگلے بندے کو بتایا اس نے تو پتہ چلا کہ اس کی جلد اور تھی، اس کو وہ ریئیکشن کر دی. تو بعض اوقات ایک غلطی کرنے سے، اب کھانسی کا علاج کیا مونگ پھلی میں تلاش کریں گے آپ؟ نہیں جی، قطعاً نہیں. میں آپ کو ایک دلچسپ وہ چٹکلا ذاتی ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے، کوئی اس کو لینا نہ، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا سیریس نہ لے اس کو. میں آپ کو ایک عجیب اتفاق بتاتا ہوں. اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہنے والے کی روحانی قوت اس کے پیچھے ہو. واہ سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کرتا ہوں، جی جب میں پڑھتا تھا نا جی تو کھانسی جس طرح ابھی ایک فیل ہوئی، تو مجھے بات بات پہ کھانسی بہت آتی تھی. کافی لمبا ہو گیا معاملہ. تو جو ہمیں پڑھاتے تھے ہمارے استاد، انہوں نے غالباً کہا یا میں نے خود، اب میں یہ بھول گیا ہوں پوائنٹ کہ ایسی خام خواہ استاد پہ نہ آ جائے، تو وہ مونگ پھلی کافی ساری کھا لی تھی سردیوں کے دن. اب سردیوں میں گرم مونگ پھلی کون چھوڑتا ہے؟ خیر وہ کھا لی. اب یعنی کہ وہ حسن اتفاق کہیے یا عجیب و غریب بات کہیے کہ اس کے بعد کھانسی میری جو دور ہو گئی. واہ واہ. اب میں اب بتاؤ کہ میں اب اپنے بیٹے کو یا کسی بھائی کو جناب یہ مشورہ دوں کہ آپ مونگ پھلیاں کھاؤ آدھا کلو. تو ایک غلطی میں نے کی اور اس کا رزلٹ کچھ ایسا عجیب و غریب نکل آیا، تو پھر یہ تو نہ کریں کہ آپ یار ہر دفعہ وہی رزلٹ نکلا، یہ بھی ضروری یہ نہیں بھی ہے. ضروری نہیں ہے. ایسی بات اب آپ شاید کچھ اور بھی اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. نہیں، درست فرمایا آپ نے، اور بڑی ریلیونٹ بات جو ہے وہ کر دی آپ نے. ایک بات یاد رکھیے، غلطی کرنے سے نقصان تو باہر ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ اس غلطی سے سیکھ لے اور آئندہ وہ غلطی چھوڑ دے تو پھر یہ ایک فائدہ ہو گیا ہے کہ اب دوبارہ اس کو وہ نقصان نہیں دیکھنا پڑے گا جو یہ غلطی کر کے دیکھنا پڑا ہے. اپنے آپ کو مسٹیکس جو انٹینشنلی جان بوجھ کر بندہ جو غلطیاں کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا پڑے گا مدنی چینل کے ناظرین، ورنہ نقصان جو اس کا ہے یہ الٹیمیٹ آخر کار یہ ہمیں ہی ہوگا، یا ہمیں ہوگا، ہماری اولاد کو ہوگا، ہمارے گھر بار کو ہوگا، ہماری عزت جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی، اور بھی بہت سارے اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، حضور فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطا والنسیان، کہ میری امت سے اللہ تبارک و تعالی نے غلطی کو، مسٹیک کو، خطا کو اور بھولنے کو جو ہے یہ اٹھا لیا ہے. یعنی بھول کر اگر بندے سے یا بائی مسٹیک کوئی کام ہو گیا ہے تو اس پر اس کی گرفت نہیں ہوگی. یہ نبی کئی کریم. مسائل نظیر ہیں، بھول کے کھا پی لیا ہاں جی روزے میں، ہاں جی، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایسی بات ہو مسئلہ ریئل. صحیح بات. نہیں اب وہ نہ ہو کہ وہ کھائے اور دوسرا پوچھے تو مجھے یاد ہی نہیں. اب تو وہ اس کا ٹوٹے گا، لیکن یہ کہ بھول کر کھایا پیا تھا ہم نے